نیا سال شروع ہو رہا ہے، کوئی نصیحت کر دیں۔ یہ آرٹیکل لکھا ہمارے دوست، ہمارے استاد ڈاکٹر یحییٰ نوری صاحب نے ماشاءاللہ، اور آرٹیکل کا جو موضوع ہے وہ ہے نیا سال۔ چونکہ 2025 شروع ہوا ہے تو آرٹیکلز اور ویڈیوز اور پوسٹیں چل رہی ہیں۔ 2 آرٹیکلز لکھے ہمارے ڈاکٹر یحییٰ نوری صاحب نے ماشاءاللہ، بہت پیارے آرٹیکلز ہیں۔ اس میں سے ایک آج پڑھ لیتا ہوں، ایک انشاءاللہ کل آپ کے لیے پڑھوں گا۔ نیا سال شروع ہو رہا ہے، کوئی نصیحت کر دیں۔ میں نے استاد سے عرض کیا، نیا سال شروع ہوتا ہے نا تو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ خوش ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، خوش ہونا کوئی بری بات نہیں، اگر آپ کی خوشی کسی دوسرے کو تکلیف نہ دے۔ سبحان اللہ، یہ بہت گہری بات ہے۔ ہمارے گھر میں شادی ہوتی ہے نا، ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ہمارے گھر میں کوئی تقریب ہوتی ہے، کوئی مذہبی تقریب ہوتی ہے، قومی تقریب ہوتی ہے، روڈ بند ہم کرتے ہیں نا، خوشی ہماری ہے، تنگ لوگ تو نہیں ہوتے۔ خیال کیجیے گا، بہت اہم بات ہے۔ خوش ہونا کوئی بری بات نہیں، اگر آپ کی خوشی دوسرے کو تکلیف نہ دے۔ پٹاخے نہ پھاڑنا، پٹاخے نہ پھاڑنا۔ درختوں پر نا چڑیا کے بچے سہم جاتے ہیں، کتنا کا تو دم ہی نکل جاتا ہے۔ بڑے ہو جاؤ تو کبھی ہوا میں گولیاں نہ چلانا، بڑے ہو جاؤ تو کبھی ہوا میں ایریل فائرنگ ہوتی ہے نا، ہوائی فائرنگ، ہوا میں گولیاں نہ چلانا، نہ کسی کو چلانے دینا، واپس آ کر کسی کو لگ جاتی ہے۔ کتنے معصوم لوگ اب تک جان سے جا چکے ہوتے، اندھی گولی سے فلانا مر گیا، اندھی گولی سے فلانا زخمی ہو گیا۔ اللہ سے پچھلے سال میں کیے گناہوں کی معافی مانگنا۔ 2024 بلکہ پچھلی زندگی ہوش سنبھالنے سے لے کر آج تک نا جتنے گناہ ہو گئے، اللہ سے معافی مانگ لینا یار، وہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ مجھے معاف کر دیں، آپ پسند بھی تو کرتے ہیں نا معاف کرنے کو، تو اللہ اس لیے مجھے آپ معاف کر دیں۔ اس کے احسانات کو یاد کرنا، اللہ کی جتنے احسانات ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ نے جتنی صلاحیتیں دے رکھی ہیں، اس کے احسانات کو یاد کرنا، اس کا شکر ادا کرنا۔ یہ نئے سال کی نصیحت استاد کر رہا ہے۔ اللہ سے پچھلے سال کی گناہ معاف کرا لو، یعنی ساری زندگی گناہوں پہ معافی مانگ لو، وہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کے احسانات یاد کرنا، اس کا شکر ادا کرنا۔ نئے سال کے لیے عافیت مانگنا، نئے سال کے لیے عافیت مانگنا۔ عافیت کا نا انگریزی ترجمہ دور دور تک، عافیت جو عربی کے اندر عافیت ہے نا، اردو بھی اس کو عافیت پہ نہیں پہنچتی۔ کسی دن انشاءاللہ اس پر ہم بات کو کر لیں گے کہ عافیت ہے کیا۔ ایمان کے بعد سب سے قیمتی چیز جو ایک ایمان والے کو مانگنی چاہیے نا، وہ عافیت ہے۔ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست دعا سکھائی، اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ۔ محمد علی یاد کی بھی نا آپ نے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ۔ تو نئے سال کے لیے عافیت مانگنا بھائی، نئے مہینے کے لیے، نئے ہفتے کے لیے، ہر روز کے لیے عافیت مانگنا۔ امید مانگنا، امید مانگنا، ہوپ، امید، بڑی زندگی ہوتی ہے امید ہی ہے۔ اللہ سے تحفظ مانگنا، اللہ سے اپنا، اپنے پیاروں کا، سب کے لیے تحفظ مانگنا۔ اللہ سے اس کی رحمت مانگنا، اللہ سے اس کا فضل مانگنا۔ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ اے اللہ آپ سے میں آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ امید اور خوف کے ساتھ اس سال میں داخل ہونا، امید اور خوف کے ساتھ اس سال میں داخل ہونا۔ اس کو دوبارہ ریکیپ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے استاد نے خوشی کی بات کی تھی۔ خوش ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ خیال کرنا کہ تمہاری خوشی سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، یہ بات کی۔ پھر یہ بات کی تھی کہ اللہ سے پچھلے سال کی ہوش سنبھالنے سے لے کر آج تک کی معافی مانگنا، وہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کے احسانات کو، اس کی نعمتوں کو یاد کرنا، شکر بڑھا دینا زندگی میں۔ نئے سال کے لیے اللہ سے عافیت مانگنا، امید مانگنا، تحفظ مانگنا، اللہ سے رحمت مانگنا، اس کا فضل مانگنا۔ اور اہم بات ہے کہ امید اور خوف کے ساتھ اس سال میں داخل ہونا، امید اور خوف کے ساتھ اس سال میں داخل ہونا۔ اللہ سے عاجزی کے ساتھ، یہ اللہ کو عاجزی، انکساری، اللہ کے آگے سبمٹ کر دینا، سر جھکا دینا۔ ہم عبد ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، اللہ ہمارا خالق ہے۔ عاجزی کے ساتھ، امید اور خوف کے ساتھ اس سال میں داخل ہونا۔ کیا پتہ اس آنے والے سال میں کیا کچھ چھپا ہے، کیا پتہ اس آنے والے سال میں کیا کچھ چھپا ہے۔
یہ آرٹیکل لکھا ہمارے دوست اور ہمارے استاد ڈاکٹر محمد یحییٰ نوری صاحب حفظہ اللہ. بہت پیارا لکھتے ہیں، اس سے زیادہ اچھا بولتے ہیں، بڑی اچھی شخصیت ہے. خیر مجھے اس چلتے چلتے ایک دعا یاد آ گئی. یہ جو ہے نا کہ کیا پتہ نامعلوم کیا رکھا ہے، اس بارے میں چیک کرنا پڑے گا. غالباً مسنون دعا ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے. اللہم انی اسألک من فجاءۃ الخیر واعوذ بک من فجاءۃ الشر. غالباً یہی دعا ہے، اللہم انی اسألک من فجاءۃ الخیر واعوذ بک من فجاءۃ الشر، کہ اے اللہ جو اچانک آنے والی بھلائی کی میں خیر مانگتا ہوں اور اچانک آنے والی برائی کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں. اچانک ہے نا، کوئی رپورٹ، میڈیکل رپورٹ آنے والی ہے، ہمارا رزلٹ آنے والا ہے، کوئی فیصلہ ہونے والا ہے، ہم نے اپنا پورا اچھا کیا ہو بھائی، اپنا اچھا کیا ہو، اپنا اچھا کریں، اور پھر جب نتیجہ آنے والا ہو، کسی چیز کے بارے میں پتہ چلنے والا ہے، اللہ عافیت فرمائے، اولاد ہونے والی ہے، کوئی اور چیز جس کے بارے میں آپ کو بس انتظار ہے، اچانک کوئی خبر آنے والی ہے آپ کی، یا کسی نے کوئی بلا کہ جی فوراً پہنچیں، اللہ سے آپ نے دعا کی، اللہم انی اسألک من فجاءۃ الخیر واعوذ بک من فجاءۃ الشر. یا اللہ اچانک کی بھلائی نصیب فرما اور اس کا خیر نصیب فرما، اور اچانک کی جو شر ہے اے اللہ اس سے میری پناہ عطا فرما. خیر بات لمبی ہو گئی. تو نیا سال کے بارے میں یہ بہت شاندار پوسٹ تھی، لاجواب پوسٹ تھی. سوچا کہ اس کو پڑھا، وہ سوچا کہ آپ سے شیئر کر دوں. اس کو دوبارہ سن لیجئے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عافیت نصیب فرمائے، اور آنے والے سال، آنے والے مہینے میں اللہ خیر نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.